3 مہینے نفشہ کو پیریڈز نہیں آئے تو خالہ نے اس کا ٹیسٹ کروایا۔ مبارک ہو، ان کو 2 مہینے کی پریگنینسی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر نفشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے ہوئے وہ بھول چکی تھی کہ ایک دوپہر جب سب شادی پر گئے ہوئے تھے تو فریج میں رکھا جوس پیتے ہوئے وہ چکرا کر کچن کے فرش پر گر گئی، مگر آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر تھی۔ اسے اپنا نچلا جسم دھلا دھلا محسوس ہوا تھا، لیکن ڈر کے مارے اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ احرام کی بات پر سب کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ خاندان کا سب سے قابل اور شہر کا مشہور بزنس ٹائکون تھا، جبکہ نفشہ یتیم اور میٹرک پاس۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ خان منزل اس وقت مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارد گرد کے سبھی گھروں کی لائٹیں آف ہو چکی تھیں، مگر ایک ہی خان منزل تھی جو مکمل طور پر روشن تھی۔ وسیع و عریض لان سے ہوتے ہوئے خان منزل کے ڈرائنگ روم میں آؤ تو گھر کے سبھی مکین خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے درمیان فضا تناؤ کا شکار معلوم ہو رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی منہاج بیگم نے غصے سے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ نفشہ تھی، جس نے کالے رنگ کی شال اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ صاف ظاہر کروا رہے تھے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہیں۔ اوپر سے منہاج بیگم اور ان سب لوگوں کی نظریں اور باتیں اسے مزید اندر سے زخمی کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب ہم اسے اپنے گھر لائے تھے، اپنی بہن کا خون سمجھ کر۔ ہمیں لگا تھا کہ یہ ہماری بہن کی طرح ہوگی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو اس کے باپ اور اس کے باپ کے خاندان والوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ کاش کہ اس وقت جب اس کے چچا لوگ اس کو نہیں اٹھا رہے تھے تو ہم بھی نہ اٹھاتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ منہاج بیگم نے غصے سے بھرپور آواز میں کہا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے ان کے دائیں سائڈ پر بیٹھے تھے، بائیں سائڈ پر ان کی دیورانی اور دیور بیٹھے تھے۔ منہاج بیگم کی بات پر ان سب کی نگاہیں کونے میں سمٹی کھڑی نفشہ پر اٹھ گئیں۔ ارے بھابھی جان، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو ہمارے گھر نہ لائیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ اپنی بات پر اڑی رہیں کہ نہیں، یہ تو آپ کی بہن کی بیٹی ہے، اس کو پالنا، اس کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔ اب دیکھ لیا اس کا نتیجہ، مگر خیر ہے ابھی بھی وقت نہیں گزرا، اسے ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال باہر کریں۔ منہاج بیگم کی دیورانی ذخیرہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی نفشہ پر تھیں۔ نفشہ نے اپنی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اپنے چہرے پر ڈھانپ لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ لوگ اسے گھر سے نکال باہر کریں گے۔ اسے اب یہ فکر ہو رہی تھی کہ اتنی رات کو وہ یہاں سے جائے گی کیسے اور کہاں جائے گی۔ خالہ جان، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، میں پاک دامن ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی تھی۔ اب کی بار کسی کی نظر اس پر نہیں اٹھی تھی سوائے ایک انسان کی نظروں کے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ احرام خان تھا۔ اس لڑکی کو یوں روتا دیکھ کر، وہ اپنی پاک دامنی کی اتنی صفائی دیتا دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ امی جان، آپ کو ایک موقع تو اسے ضرور دینا چاہیے، اگر وہ کہہ رہی ہے تو یقیناً اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ مگر اسی لمحے منہاج بیگم نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ 2 ماہ کا بچہ اس کے بطن میں کیسے آیا؟ اس کا جواب دے سکتی ہے کیا؟ یہ مجھے نہیں دے سکتی اور نہ ہی تم دے سکتے ہو۔ اسے میں گھر سے بھی نہیں نکال سکتی، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اور میں گھر میں بھی نہیں رکھ سکتی۔ عزت بچانے کے لیے آخر کروں تو کروں کیا؟ اس سے تو اچھا ہے کہ اسے میں کسی بندے یا کسی لنگڑے انسان کے ساتھ بیاہ دوں، کم سے کم میری عزت تو رہ جائے گی۔ مگر ابھی ایک دن میں کہاں سے لاؤں کوئی ایسا انسان جو اس سے نکاح کر سکے؟ منہاج بیگم کے چہرے سے واضح تھا کہ ان کا خون کھول رہا ہے۔ وہ بھانجی جس پر وہ کبھی جان دیا کرتی تھی، آج اسی بھانجی کو وہ جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی، مگر ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نفشہ اپنے منہ پر چادر دی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے لیے مزید کھڑے رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دوسری طرف اچانک ہی احرام اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر ٹھیک ہے امی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔
اس نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا تو سب لوگوں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بے اختیار سبھی لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے میں نفشہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا مراد جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احرام؟ کسی ایسی لڑکی کو اپنا رہے ہو جو نہ جانے کس کا گندا خون اپنے اندر لیے پھر رہی ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے چھوٹے بھائی کو اس نے ایک نظر دیکھا اور ایک بار پھر سے منہاج بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ امی جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور کل آپ لوگوں نے نکاح کا اہتمام کرنا ہے، خاندان والوں کو بلانا ہے اور بہت بڑا اہتمام کرنا ہے۔ آخر کو اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا۔ خاموشی سے بس نفشہ کا اور میرا نکاح ہو جائے، پھر کوئی بھی اس بچے پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ رہی بات اس بات کی کہ نفشہ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا اور نفشہ کس کے ساتھ رہی، وہ میں خود ہی پتہ لگا لوں گا۔ اس وقت ہمارے خاندان کی عزت کو بچانا ہمارا فرض ہے اور سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مہناز بیگم نے حیرانی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اتنی سمجھداری والا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کی لڑکی کو کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں اس کی حق تلفی ہو جائے۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے پالتے ہوئے مہناز بیگم نے یہی کچھ تو سکھایا تھا۔ آج ان کی تربیت سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ منہاج بیگم ایک بار پھر سے طنز کے نشتر نفشہ پر چلاتی، وہ خود نفشہ کی طرف بڑھا۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نفشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اور خبردار جتنا آپ لوگوں نے اسے سنا رہا تھا سن لیا، اب اس کے بعد جو کرنا ہے وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ ذخیرہ بیگم اور خالد صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ مراد نے حیرانگی سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا جو اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ منہاج بیگم اٹھ کر اپنے کمرے میں جائیں گئی تھی۔ آہستہ آہستہ خان حویلی کی بتیاں بجھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے خان حویلی بھی اندھیروں کی نظر ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ دروازے کو مکمل طور پر بند کر لینے کے بعد وہ کھڑکیوں کی طرف آئی۔ کھڑکیوں کو بند کرنے کے بعد اس نے ان کے سامنے پردے ڈال دیے اور پھر اپنی چادر اتار کر بیڈ پر پھینک دی اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائی تھی۔ اس کی آواز اس کے کمروں کے دیواروں سے ٹکرا کر ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ گھر کے سبھی مکین سو چکے تھے، ایک وہی تھی جو ساری رات جاگتی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے غم ہی سہے تھے۔ جوانی میں آ کر اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے سارے غم ختم ہو چکے ہیں، مگر کچھ ہی دن سکون کے گزرے تھے کہ اب پھر سے ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ گئی تھی، اور یہ مصیبت اس کے سر سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی سائیڈ ٹیبل پر رکھی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا۔ اس کی ماں ہو بہو منہاج بیگم جیسی تھی۔ اس نے تصویر کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اپنی ماں کے چہرے کو چھوا۔ امی، اب کہاں چلی گئی ہیں آپ تو دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، مگر یہاں پر مہناج خالہ مجھے قصوروار ٹھہرائے جا رہی ہیں۔ اگر ان کی جگہ آپ ہوتی تو شاید آپ مجھ سے پوچھتی، آپ میری بات کا یقین کرتی، مگر اس گھر میں میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ احرام بھی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو چکا ہے، وہ بھی طرز کھانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے پائیں گے، میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ہوں۔ امید ہے میں اپنی بے گناہی کا ثبوت بھی نہیں دے سکتی، میں کیا کروں؟ روتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکائے وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ساری رات تو جیسے اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے اس کی شادی ہونے والی ہے وہ اصل میں کون ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصل مجرم اس گھر میں موجود تھا، لیکن وہ کون تھا یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس بات سے پریشان یہاں وہ اپنے کمرے میں تھی اور وہاں احرام اپنے کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اسے صرف اور صرف نفشہ کو محفوظ کرنا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک بیڈ کے کراؤن سے ایک
ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک اس کی امی کی تصویر تھی جو اس نے رات کو اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھی، چپل پہنی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سراپا دیکھا تھا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اس کا ناک قدرے گلابی ہو چکا تھا، اس کا چہرہ واضح بتا رہا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کے عالم جیسی تھیں۔ ایک بار پھر سے کل ہونے والا تمام واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ اتنی خوبصورت لگتی تھی، مگر آج وہ اپنے آپ کو بے حد بدصورت لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ لہرایا جب کل ہی منہاج خالہ اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی جب اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ منہاج خالہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ہسپتال لے جانا بہتر سمجھا تھا، مگر راستے میں ہی انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا تھا۔ نفشا، کیا تمہیں مخصوص ایام ہر مہینے باقاعدگی سے آتے رہے ہیں؟ خالہ جان نے نہ جانے کیسے اس بات کو چھیڑا تھا۔ ان کے چہرے پہ تذبذب موجود تھا۔ اس نے حیرانگی سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے جواب دیا، خالہ جان 3 مہینے سے۔ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ پائی تھی، جبکہ منہاج بیگم کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ابھی اپنے خیال میں آنے والی بات کو باہر نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ایک ہسپتال لے آئی تھی۔ ڈاکٹر زارا کا پوچھنے کے بعد وہ کوریڈور میں انتظار کرنے لگی، کیونکہ اور بھی بہت سے مریض موجود تھے۔ 6واں نمبر انہیں ہی دیا گیا تھا۔ 6 نمبر پر جب ان دونوں کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور ایک بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہاتھ میں لیے وہ واپس آئیں تو ڈاکٹر کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ کی بہو کو 2 مہینے کی پریگنینسی ہے۔ یہ بات سن کر منہاج بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ وہاں سے کچھ بھی کہے بغیر نفشا کو لیے گھر واپس آئیں، جبکہ نفشا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر یہ بات کہہ دے گی۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی مرد کے قریب جانے کی کوشش تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی مرد کو یہ اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، مگر اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نے یہ بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ خوب جانتی تھی کہ گھر جا کر اس کا کیا حشر ہونے والا تھا۔ منہاج بیگم نے اپنے 3 بچوں کو بہت اچھے سے پرورش کی تھی، 2 ان کے بیٹے اور 1 ان کی بھانجی، جس کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ لیکن آج ان کے چہرے سے غصہ نمایاں تھا۔ باہر وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ گھر جا کر کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم تک لائی تھی۔ نفشا، بتاؤ مجھے، یہ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ وہ غصے سے بولی تو نفشا نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ خالہ جان، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں آج تک کبھی کسی مرد کے قریب تک نہیں گئی، یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ میٹرک کے بعد بھی میں گھر میں ہوں اور اب تک میں کبھی کہیں نہیں گئی، تو آپ بتائیں میرا کسی کے ساتھ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلے ہی لمحے منہاج بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، جو بھی ہوا ہے ہوا ضرور ہے۔ بتاؤ رات کو تم کس کس کو بلاتی ہو اپنے پاس؟ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تم سے اس بارے میں بات کروں، یہ سب سوالات پوچھوں، مگر آج جو کچھ ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے بعد میرا دماغ گھوم چکا ہے۔ ایسے خواہ مخواہ میں تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ آ گیا؟ اگر تمہیں پتا ہی نہیں تو؟ وہ غصے سے بولی تو گھر کے سبھی افراد باہر آ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ شام ہونے لگی تھی۔ خالد صاحب اور ذخیرہ بیگم بھی باہر آ گئے تھے، مراد اور احرام بھی باہر آ چکے تھے، جبکہ سبھی ملازمین بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سبھی ملازمین کو بھی یہ سب کچھ دیکھتا پا کر منہاج بیگم کو احساس ہوا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ ابھی نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے کمرے میں جاؤ تم، وہ غصے سے بولی اور پھر سبھی کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہہ دیا، جبکہ ملازمین کو کہہ دیا کہ اگر وہ کام ختم کر چکے ہیں تو اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ سب ملازمین جنہوں نے کام ختم نہیں کیا تھا وہ جلدی سے اپنا کام ختم کرنے لگے تھے۔ مراد، احرام، خالد صاحب اور ذخیرہ بیگم منہاج بیگم کے کمرے میں موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دروازے میں سمٹی کھڑی نفشا بھی ان کی بات کی منتظر تھی۔ یہ بات اب گھر والوں سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ بات چھپا لیتی تو کچھ مہینوں بعد یہ بات ایک بار پھر ان کے سامنے آ سکتی تھی، اسی لیے گھر والوں کو یہ سب بتانا ضروری تھا۔
یہ بات سن کر سب کے چہروں پر حیرت و پریشانی تھی۔ احرام، مراد، خالد صاحب اور ذخیرہ بیگم، سب کی حالت ویسی ہی تھی جیسی منہاج بیگم کی تھی، لیکن کوئی بھی نفشہ کی حالت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نفشہ، کیا بھابھی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ خالد صاحب نے مضبوط لہجے میں پوچھا تو نفشہ نے سر اٹھا کر کہا، چچا جان، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہاں، ڈاکٹر نے یہ بات ضرور کہی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، منہاج بیگم غصے سے چلائیں، اگر ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات سچ بھی ہے تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں؟ میں اب مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی، منہاج بیگم نے غصے سے کہا۔ تو کمرے میں مراد کی آواز گونجی، امی جان، اب اس کا ابارشن کروا دیں، راز بھی راز رہ جائے گا اور عزت بھی رہ جائے گی۔ مراد کی بات پر منہاج بیگم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک گناہ تو وہ لڑکی کر چکی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ دوسرا گناہ میں کر لوں؟ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، غلطی ہے، مگر میں اپنے ہاتھ کسی معصوم کے خون سے نہیں رگنا چاہتی۔ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، میں اس بچے کو پہلے ہی جان سے مروا دوں؟ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ خیر، ابھی ملازمین گھر پر موجود ہیں، وہ جیسے ہی کوارٹر میں جاتے ہیں اس کے بعد ہی بات کریں گے۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ، مہناج بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ اس سے منہ موڑ کر جا چکے تھے، سوائے احرام کے۔ احرام نے ایک نظر کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی۔ اس گھر کا ایک فرد بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس گھر کا تو کیا، اس دنیا کا بھی کوئی شخص اس پر یقین نہ کرتا۔ وہ جانتی تھی، مگر وہ لوگوں کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر رات کو سب ملازمین کے سو جانے کے بعد جب ایک بار پھر سے مجمع لگا تو احرام نے جو بات کی تھی اس پر سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی، ایک بار پھر سے وہ حال میں لوٹی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں کھڑی اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ پچھلی یادوں نے اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے جاری کر دیے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے ماضی سے حال میں آنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ملازمہ اس کی منتظر کھڑی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ کا ناشتہ بڑی بیگم صاحبہ نے بھجوایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کو نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملازمہ نے آ کر ٹیبل پر کھانا رکھا اور پھر واپس چلی گئی اور ایک بار پھر سے واپس مڑ کر بولی، بی بی جی، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو آپ نے مجھے بلا لینا ہے۔ اور ہاں، بیگم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آج شام آپ کا نکاح ہے، آپ کے نکاح کا جوڑا اور جیولری وہ لا کر آپ کو دے دیں گی اور پھر فنکشن کے بعد ہی آپ باہر آ سکتی ہیں، یہ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ملازمہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نفشہ کچھ لمحوں تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے واپس پلٹی۔ اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے ناشتے پر پڑی، مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ پردے کا ایک کونا ہٹا کر اس نے لان کی طرف دیکھا۔ پورے گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ملازمین ایک طرف کرسیاں لگا رہے تھے، دوسری طرف پھولوں کی سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ ہر طرف نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے ہر خوشی دم توڑ چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ اگر میں واقعی بے قصور ہوں تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ اس کے ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود اسے اس دن کی کوئی ایسی بات یاد نہیں آ رہی تھی جو اس معمے کو حل کر سکے۔ اسی دوران دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ بی بی جی، میں اندر آ جاؤں؟ ملازمہ کی آواز سن کر نفشہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آ جاؤ۔ ملازمہ کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ بیڈ پر رکھ دیے۔ یہ آپ کے نکاح کا جوڑا ہے اور یہ جیولری، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے بعد بیوٹیشن بھی آ جائے گی۔ نفشہ نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس کی نظر سرخ رنگ کے بھاری لہنگے پر پڑی۔ کپڑے کی چمک اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ اس کی شادی بھی ہر لڑکی کی طرح خوشیوں سے بھرپور ہوگی، مگر آج اس کے نصیب میں صرف خاموش الزام اور بے یقینی تھی۔ دوسری طرف احرام اپنے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑا کوٹ پہن رہا تھا۔ مراد دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے بھائی، اگر چاہو تو اپنا فیصلہ بدل سکتے ہو۔ احرام نے آئینے میں اپنی نظریں مراد پر جمائیں۔ کچھ فیصلے بدلنے کے لیے نہیں کیے جاتے مراد، لیکن تم اپنی پوری زندگی ایک ایسے الزام کے ساتھ باندھ رہے ہو جس کا انجام تمہیں بھی معلوم نہیں۔ احرام نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے انجام معلوم نہیں، مگر میں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی سچ
چھپا رہا ہے، اور جب تک وہ سچ میرے سامنے نہیں آ جاتا میں نفشہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی اپنی کلائی پر باندھی، مگر اس کی نگاہوں میں ایسی سنجیدگی تھی جیسے وہ صرف ایک نکاح کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ نفشہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ سامنے بیڈ پر سرخ رنگ کا بھاری لہنگا، دوپٹہ اور جیولری رکھی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی خالی خالی نظریں کبھی ان چیزوں کو دیکھتی اور کبھی جھک جاتی، مگر اس کے ہاتھ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ وہ ان چیزوں کو چھو سکتی۔ کافی وقت گزر گیا، نہ اس نے ناشتہ کیا نہ ہی دن میں کھانا کھایا۔ اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو چکا تھا، اور اب نکاح کا وقت ہونے والا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دو خواتین اندر داخل ہوئیں۔ بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، بیوٹیشن کو لاتی ہوئی ملازمہ نے کہا تو نفشہ نے بے جان نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر میک اپ کر رہی تھی، مگر نفشہ کی نظریں مسلسل آئینے میں اپنے ہی عکس پر جمی ہوئی تھیں۔ آج وہ دلہن بن رہی تھی، مگر اس کے دل میں کسی دلہن والی خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی شادی کا خواب اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے سر پر دوپٹہ رکھے، اس کی پیشانی چومے اور رخصت کرتے ہوئے دعائیں دیں، مگر آج نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ خوشیاں۔ سب کچھ اس کے خوابوں کی طرح کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بیوٹیشن نے سرخ دوپٹہ اس کے سر پر رکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے آئینے میں خود کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی، اگر آپ ہوتی تو شاید آج یہ دن ایسا نہ ہوتا۔ آپ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کرتی، آپ میرا یقین کرتی اور مجھے انصاف دلاتی، مگر یہ دنیا بہت ظالم ہے امی، اس نے دل ہی دل میں کہا اور پلکیں جھپکا لی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ منہاج بیگم خاموشی سے اندر آئیں۔ انہوں نے چند لمحے نفشہ کو دیکھا۔ سرخ جوڑے میں وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس خوبصورتی پر اداسی کی دبیز چادر بچھی ہوئی تھی۔ منہاج بیگم کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیں۔ آخر کو انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا تھا۔ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی مرحوم بہن کی آخری نشانی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے سینے سے لگائے، مگر شرمندگی اور پچھتاوا ان کے قدم باندھے ہوئے تھا۔ انہوں نے اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا، قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ نفشہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے لگا تھا کہ خالہ جان اس کو سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں گی، مگر سب کچھ مفقود تھا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کو نہایت سادگی سے سجایا گیا تھا۔ خاندان کے چند قریبی افراد موجود تھے۔ نہ کہیں موسیقی تھی، نہ کہکے، نہ شادی کی وہ رونق جو عام طور پر ایسے موقع پر ہوتی ہے۔ دوسری طرف احرام سفید رنگ کی شیروانی میں قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی موجود تھی، مگر آج اس کی نظریں بار بار نفشہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس نے پہلی بار اسے دلہن کے لباس میں دیکھا تھا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس خوبصورتی میں چھپی بے بسی نے احرام کے دل پر عجیب سا بوجھ ڈال دیا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ نفشہ بنت حامد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نفشہ کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو دوپٹے پر گرنے لگے۔ اس کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ کسی الزام کے ساتھ احرام کے نکاح میں جا رہی تھی، یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے؟ اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ تیسری مرتبہ پوچھنے پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ قبول ہے۔ نکاح کا یہ منظر اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ سچ تھا کہ اگر احرام نارمل زندگی میں اس کا شوہر بن رہا ہوتا تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی، مگر آج اس طرح یہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ سب نے رسمی انداز میں مبارکباد دی، مگر کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ احرام نے ایک لمحے کے لیے نفشہ کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ ہر آواز سن رہی ہے، مگر کسی بات کو محسوس کرنے کی طاقت کھو چکی ہے۔ سادہ سے کھانے کے بعد تمام مہمان آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ نفشہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو اب اس کا اور احرام کا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی مسلسل اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ احرام اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مگر فوراً بیڈ کی طرف آنے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گیا تاکہ نفشہ خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کریں اور کیا بات کریں۔ وہ بیڈ پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ صوفے پر۔ آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے احرام نے دھیمے لہجے میں کہا، نفشہ،
اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ احرام نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں تم کن حالات سے گزر رہی ہو۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ کسی بات پر مجبور کروں گا۔ نفشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احرام اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا مگر مناسب فاصلے پر رک گیا۔ یہ شادی میرے لیے صرف ایک رسم نہیں ہے۔ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور آج ایک اور وعدہ کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، جس شخص نے تمہاری زندگی اجاڑی ہے، میں اسے قانون کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا تعلق کسی بھی رشتے سے ہو، میں اسے سزا دلوا کر رہوں گا۔ تمہیں فکر کرنے اور ڈر کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نفشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں؟ احرام نے بلا جھجک جواب دیا۔ ہاں نفشہ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کی بات پہ نفشہ کو محسوس ہوا جیسے کئی دنوں بعد کسی نے اس کے وجود پر یقین کیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب پہلے جیسے بے بسی کے نہیں تھے، ان میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی شامل ہو گئی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نفشہ نے اپنی پلکیں جھکا لی، جبکہ احرام صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کلائی سے گھڑی اتاری اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے نفشہ کی طرف دیکھا۔ اب آرام کر لو، باقی باتیں کل کریں گے۔ نفشہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ پہلی بار خود کو مکمل طور پہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ صرف احرام کا وہ ایک جملہ تھا کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو نفشہ کی آنکھ کھلی۔ تو وہ چند لمحے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اب احرام کی بیوی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، یہ احرام کی آواز تھی۔ نفشہ نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا۔ جی۔ احرام ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ نیچے جانے کی ضرورت نہیں تھی، سوچا ہم یہیں ناشتہ کر لیتے ہیں۔ نفشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ خود؟ احرام ہلکا سا مسکرایا۔ آج گھر والوں کو بھی کچھ وقت چاہیے اور تمہیں بھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ آخر کار احرام نے خاموشی توڑی۔ نفشہ، اگر تم تیار ہو تو میں تم سے اس دن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جس دن ہم سب شادی پہ تھے تو تم گھر میں تھی۔ نفشہ کے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ جتنا یاد ہو صرف اتنا بتا دینا۔ نفشہ نے گہرا سانس لیا۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا، سب شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کچن سے جوس پی لوں، فریج سے جگ نکالا، گلاس میں ڈالا اور آدھا گلاس ہی پیا تھا کہ اچانک میرے سر میں بہت تیز درد ہوا۔ احرام پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ وہ بہت ضبط کر کے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو اور چہرے پر پھیلی سرخی اس کے ضبط کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ پھر میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ مجھے لگا جیسے پورا کچن گھوم رہا ہو۔ میں نے دروازے کی طرف چلنے کی کوشش کی مگر قدم نہیں اٹھے۔ پھر میں فرش پر گر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہی تکلیف ایک بار پھر سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ لمبا سانس لیتے ہوئے کہا تو احرام پھر بولا، ہوش کہاں آیا تھا؟ مطلب جب پھر کافی تو کہاں تھی؟ جاگی تو کہاں تھی؟ کچن میں؟ وہ کچھ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، یہی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ حیرت سے بولی، اور کوئی چیز، کوئی آواز، کسی کا چہرہ؟ وہ پھر بولا۔ نفشہ نے سر ہلا دیا، نہیں، بس اتنا ہی یاد ہے۔ احرام کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک بات جڑتی جا رہی تھی۔ نفشہ، کیا اس دن جوس تم نے خود نکالا تھا؟ وہ الجھتے ہوئے بولا، جی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے جواب دیا۔ کیا اس سے پہلے وہ جگ وہیں رکھا ہوا تھا؟ وہ پھر بولا، اسے خود بہت عجیب لگ رہا تھا اس سے یہ سب پوچھنا، مگر یہ ضروری تھا۔ جی۔ احرام نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اسی دن دوپہر کے وقت احرام گھر کے پچھلے حصے میں موجود ملازمین کے کوارٹر کی طرف گیا۔ سب اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ سب سے مجھے ایک ضروری بات پوچھنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ احرام نے ایک ایک چہرے کو دیکھا۔ 3 مہینے پہلے جس دن سب لوگ شادی پر گئے تھے، اس دن گھر میں کون آیا تھا؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عمر رسیدہ مالی کریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب ایک بات ہے، مگر بتانی چاہیے یا نہیں؟ وہ الجھا ہوا سا تھا۔ جو دیکھا ہے وہ بتاؤ، وہ نرم لہجے میں بولا۔ چھوٹے صاحب، یعنی مراد صاحب، تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئے تھے۔ احرام کی نظریں گہری ہو گئیں۔ پھر وہ سیدھے اندر گئے تھے۔ ہم نے سمجھا شاید ضروری چیز رہ گئی ہو۔ وہ بولا، کتنی دیر رہے؟ احرام کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ تقریباً 45 منٹ۔ احرام خاموش ہو گیا۔ 45 منٹ! اتنی دیر صرف ایک فائل لینے میں نہیں لگ سکتی تھی؟
اسی وقت ایک ملازمہ بول اٹھی، صاحب، میں نے انہیں کچن سے نکلتے بھی دیکھا تھا۔ احرام نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہلکے غصے میں بولا، ہمیں لگا شاید ہمارا وہم ہو، اور پھر گھر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی۔ احرام نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے پاس پہلی بار ایک سمت تھی۔ وہ واپس مڑا تو دور برآمدے میں مراد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی نظریں چند لمحے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ مراد نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، بھائی ملازموں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ احرام نے بالکل سپاٹ لہجے میں جواب دیا، کچھ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ مراد نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ صاف دکھائی دی۔ احرام نے وہ گھبراہٹ دیکھ لی تھی، اور اسی لمحے اس کے دل میں یقین پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اس راز کی کنجی مراد ہی کے پاس ہے۔ احرام خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، مراد، اگر وہ واقعی اس دن گھر آیا تھا تو پھر اس نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا نفشہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ احرام نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نماز ختم کر کے نفشہ نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور اس کی طرف دیکھا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ احرام نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، لیکن ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا۔ نفشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا کوئی سراغ ملا ہے؟ وہ کھوجتے ہوئے بولی، ہاں، مگر ابھی صرف سراغ ہے، ثبوت نہیں۔ نفشہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احرام جلد بازی میں فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ادھر مراد اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ احرام کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا اشارہ ہے۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہاں۔ چند لمحے بعد اس کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ نہیں، ابھی مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ بدقسمتی سے دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ احرام پانی لینے کے لیے کمرے سے نکلا تھا اور واپسی پہ مراد کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ مراد کسی نہ کسی بات سے خوف زدہ ہے۔ اگلے دن احرام نے گھر کے پرانے اسٹور کی چابیاں منگوائیں۔ وہ پورا گھر ایک ایک جگہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹنے لگا، ایک پرانے ڈبے پر اس کی نظر پڑی۔ ڈبے میں چند خالی بوتلیں اور ادویات کے پرانے پیکٹ رکھے تھے۔ ان میں ایک نشہ وار دوا کا خالی پیکٹ بھی موجود تھا۔ احرام نے دستانے پہن کر وہ پیکٹ اٹھایا اور خاموشی سے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے فوراً اپنے ایک جاننے والے وکیل اور پولیس افسر سے رابطہ کیا۔ مجھے کچھ چیزوں کی قانونی جانچ کروانی ہے۔ میں کوئی قدم ثبوت کے بغیر نہیں اٹھاؤں گا۔ دوسری طرف سے اسے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ شام کو احرام حسب معمول سب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ مراد بار بار اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احرام کے تاثرات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھے۔ کھانے کے بعد احرام نے اچانک کہا، کل شام سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہو جائیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ منہاج بیگم نے حیرت سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ احرام نے مختصر جواب دیا، جی، اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ سوالوں کا جواب مل جائے۔ یہ سن کر مراد کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہلکے سے کانپ گیا۔ احرام نے وہ لرزش دیکھ لی، مگر کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن شام کے وقت پورا خاندان ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ فضا غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھی۔ نفشہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی، جبکہ مراد بار بار بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد احرام اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک پولیس افسر بھی تھا۔ پولیس افسر کو دیکھتے ہی سب دنگ رہ گئے۔ منہاج فوراً کھڑی ہو گئی۔ احرام، یہ سب کیا ہے؟ احرام نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، آج کوئی الزام نہیں لگے گا، صرف ثبوت کی بنیاد پر بات ہوگی، اور جس نے جرم کیا ہے تو اس کا فیصلہ قانون کرے گا، ہم نہیں۔ میں یہاں اپنی بیوی کی بے گناہی ثابت کرنے آیا ہوں۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ مراد کی طرف اٹھیں۔ مراد نے پہلی بار نظریں چرا لیں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہر شخص کو اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ احرام نے میز پر ایک فائل رکھ دی۔ اس نے آہستہ سے فائل کھولی اور ایک ایک کاغذ باہر نکالنے لگا۔ میں نے کسی پر الزام لگانے سے پہلے ہر بات کی تصدیق کی ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر لہجے کی سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نفشہ نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس دن اس نے جوس پیا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ شروع میں میرے پاس صرف یہی ایک بات تھی، مگر پھر میں نے گھر کے ملازمین سے بات کی۔
احرام نے ایک کاغذ اٹھایا۔ یہ کریم چچا کا بیان ہے۔ ان کے مطابق جس دن سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، مراد تقریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ واپس گھر آیا تھا۔ سب کی نظر بے اختیار مراد کی طرف اٹھ گئی۔ مراد نے فوراً کہا، میں فائل لینے آیا تھا۔ احرام نے دوسرا کاغذ اٹھایا۔ یہ شازیہ کا بیان ہے۔ اس نے بتایا کہ تم کچن سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے تھے، حالانکہ جس فائل کا تم نے بہانہ بنایا وہ تمہارے کمرے میں موجود تھی۔ مراد کا چہرہ آہستہ آہستہ زرد پڑنے لگا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اگر ایک شخص کہتا تو شاید میں بھی یہی سمجھتا، مگر سب کی بات ایک جیسی ہے، مراد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے بعد مجھے اسٹور روم سے ایک دوا کا خالی پیکٹ ملا۔ میں نے اسے خود استعمال ہونے والے ثبوت نہیں مانا، اسی لیے اسے جانچ کے لیے بھیجا۔ اس نے فائل پولیس افسر کی طرف بڑھا دی۔ پولیس افسر نے مختصر انداز میں کہا، ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ نشہوار دوا تھی، مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ منہاج بیگم نے کانپتی آواز میں مراد کو دیکھا۔ مراد، کچھ بولو، بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مراد نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بھائی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ احرام ایک قدم آگے بڑھا۔ تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ اس دن تم گھر واپس نہیں آئے تھے۔ مراد خاموش رہا۔ کہو کہ تم کچن میں نہیں گئے تھے۔ مراد نے نظریں جھکا لی۔ کہو کہ تم نے سب سے یہ بات نہیں چھپائی تھی۔ خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ احرام نے آخری بار کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، سچ خود بتا دو۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اچانک مراد صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے غلطی کی تھی۔ منہاج بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیسی غلطی؟ مراد کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں نفشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار اسے اشاروں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے صرف اپنے بھائی کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میں اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے خلاف سازش کی۔ نفشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ منہاج بیگم نے لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر نفشہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی؟ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ احرام نے پولیس افسر کی طرف رخ کیا۔ میں باقاعدہ شکایت درج کروا رہا ہوں، باقی کارروائی قانون کے مطابق کی جائے۔ مراد نے بے بسی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، ایک موقع دے دیں۔ احرام نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ موقع اس بے گناہ کو ملنا چاہیے تھا جس کی بات کسی نے نہیں مانی۔ انصاف رشتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے گی تو تمہیں موقع دے دیا جائے گا۔ فی الحال تمہیں جانا ہوگا۔ پولیس افسر نے مراد کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ مراد نے ایک بار پھر پورے گھر پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں جسے وہ ہمیشہ اپنا مضبوط سہارا سمجھتا تھا، آج کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پولیس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جس میں برسوں کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور ایک بے گناہ کی سچائی آخرکار سب کے سامنے آ گئی تھی۔ مراد کی گرفتاری کے بعد پورے خان منزل پر ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے اس گھر کی دیواریں بھی شرمندہ ہوں۔ مہناز بیگم صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹے پر انہوں نے ہمیشہ فخر کیا وہی ان کے سر کو جھکا گیا تھا، اور جس لڑکی کو انہوں نے قصوروار سمجھ کر ہر الزام دیا وہ بے گناہ نکلی۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نفشہ کے سامنے آ کر رکی۔ نفشہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ منہاج بیگم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ نفشہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ تم بار بار خود کو بے گناہ کہتی رہیں، مگر میں نے تمہیں ہی قصوروار ٹھہرایا۔ میں تمہاری ماں سے کیا وعدہ کر کے آئی تھی، اور میں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ کہتے کہتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ نفشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر منہاج بیگم کو اٹھایا۔ خالہ جان، پلیز ایسا نہ کریں۔ منہاج بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج سے مجھے خالہ نہیں امی کہنا۔ اگر تم مجھے معاف کر سکو تو شاید میں خود کو کبھی معاف کر سکوں۔ نفشہ بھی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ خالد صاحب نے آہستہ سے احرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آج مجھے تم پر پہلے سے بھی زیادہ فخر ہے۔ اگر تم بھی ہماری طرح جذبات میں بہہ جاتے تو شاید ایک بے گناہ کو کبھی انصاف نہ ملتا۔ احرام نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے چچا۔ چند ماہ بعد خان منزل ایک بار پھر آباد تھی، مگر اب اس گھر کے ماحول میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ منہاج
नहाज बेगम हर वक्त नफशा का ख्याल रखती थी। एहराम पहले की तरह अपने काम में मसरूफ़ रहता, मगर अब घर आते ही सबसे पहले नफशा की खैरियत ज़रूर पूछता। दोनों के दरमियान ताल्लुक भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। वो ताल्लुक जो मजबूरी से शुरू हुआ था अब एहतराम, एतमाद और एहसास में तब्दील हो चुका था। नफशा ने मुराद को माफ़ कर दिया था, उसे एक मौका दे दिया था, मगर उसने रिहाई पाते पाकिस्तान छोड़ दिया था। एक शाम नफशा लॉन में बैठी सूरज डूबते देख रही थी। एहराम खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर एहराम ने धीमे लहजे में कहा, एक बात पूछूं? नफशा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। जी, क्या अभी तुम्हें मुझसे डर लगता है? नफशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप तो मेरे मुहाफिज हैं और मुहाफिजों से डर नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए बोली, और मुझ पर यकीन है। इस बार नफशा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। सबसे ज्यादा। एहराम हल्का मुस्कुराया। बस मुझे इसी जवाब का इंतजार था। नफशा ने आसमान की तरफ देखा। आप जानते हैं, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर अल्लाह ने मुझे एक चीज़ बहुत कीमती दी है। एहराम ने सवालिया नज़रों से देखा। वो क्या? नफशा ने धीरे से कहा, एक ऐसा हमसफ़र जो पहले मेरा मुहाफिज बना, फिर मेरा सहारा और आखिरकार मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत यकीन। एहराम ने पहली बार बेख्तियार उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और तुमने मुझे ये सिखाया कि सच को दबाया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। नफशा के लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट फैल गई। दूर मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। आसमान पर सूरज गुरूब हो रहा था, मगर इन दोनों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी तुलू हो चुकी थी। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे अंधेरे भी आते हैं जो हर उम्मीद को ख़त्म कर देते हैं, मगर अगर साथ देने वाला एक सच्चा इंसान मिल जाए तो वही अंधेरे नई सुबह की नवीद बन जाते हैं। नफशा ने आखिर बार खान मंजिल की तरफ देखा। यही घर कभी इसके लिए इल्ज़ाम, आंसू और तन्हाई की पहचान था। आज यही घर इसकी इज्जत, इसकी पहचान और इसके सुकून का मस्कन बन चुका था। इसकी खुशियां लौट आई थी।